دوستان محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ آج کچھ باتیں خصوصیت کے ساتھ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں پیدا ہوئے وہ نمرود بن کنعان بادشاہ کا زمانہ تھا، اور یہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور اپنی بت پرستی اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی طرف قوم کو مائل کرتا، اور قوم اس کو سجدہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس ستارے کی روشنی میں چاند و سورج اور دیگر سارے ستارے بے نور ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں سے اور کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ ایسا چمکدار طلوع ہوا کہ اس کے سامنے چاند و سورج اور سارے ستارے ماند پڑ گئے اور بے نور ہو گئے، اس کی کیا تعبیر ہیں؟ تو نجومیوں نے اس کی تعبیر بتائی، اور وہ یہ تھی کہ تیری مملکت میں، تیرے حدود سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ تیری سلطنت اور تیری بادشاہت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ جب اس نے یہ تعبیر سنی تو فوراً اس نے حکم جاری کر دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ نمرود کے اس حکم کے مطابق ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر جسے رب پیدا کرنا چاہے اسے روک کون سکتا ہے؟ اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا، اور وہ بھی تفسیر میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے وہ فرعون کا زمانہ تھا، اور فرعون نے بھی خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اس آگ نے سارے مصر کو گھیر لیا ہے اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، یعنی جو فرعون کے ماننے والے تھے ان سب کو جلا دیا، اور بنی اسرائیل کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ خواب جب فرعون نے دیکھا تو اس کو بہت وحشت محسوس ہوئی، اور اس نے بھی نجومیوں اور کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو نجومیوں نے فرعون کو بھی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیرے زوال سلطنت کا سبب ہوگا۔ تو فرعون نے بھی حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 70,000 یعنی 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے، اور 90,000 عورتوں کے حمل گرا دیے گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی مرنے لگے، تو قبطیوں نے جا کر فرعون سے کہا کہ اب ان کے بچوں کو تو مروا رہا ہے، ان کے بوڑھے بھی مر رہے ہیں، یہ قوم پوری مر جائے گی تو ہمارے خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ تو ان کو کچھ زندہ رکھنے والی بات کر، انہیں قتل نہ کر، تاکہ یہ ہمارے نوکر چاکر رہ سکیں۔
جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے، 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا کہ اس سال چھوڑ دیا جائے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر رب نے پرورش بھی اسی کے دربار میں کی۔ تو یہ حالات آج کل ہم بھی سن رہے ہیں کہ نسل نہ بڑھے اس کے لیے کچھ کیا جائے، مگر یہ قرآنی وعدے ہیں، یہ قرآنی صداقتیں ہیں کہ جنہیں رب پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کسی دور کا فرعون نہیں روک پائے گا، وہ پیدا ہو کے رہیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس سال جاری تھا حکم کہ قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر ایک پہاڑ میں، ایک غار میں گئیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ وہیں دودھ پلا کے چھوڑ کے چلی آئیں، اور روزانہ آپ دودھ پلانے کے لیے وہاں جاتی۔ آپ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب بھی میں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس جاتی تو میں کیا دیکھتی کہ میرا بیٹا شہادت کی انگلی چوس رہا ہے اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 17 سال تک اس غار میں رہیں، اور پھر جب اس غار سے آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم تو بت پرستی میں مبتلا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اولو العزم رسول ہیں، نبی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں رسولوں میں جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے، وہ باہر آئے تو دیکھا کہ قوم تو بتوں کے پاس اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، قوم تو ان کی عبادتیں، پرستش اور پوجا پاٹ کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قوم چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کر رہی ہیں، تو آپ نے انہیں دعوت توحید پیش کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ آپ قوم میں آئے اور کتنے دل نشیں انداز میں آپ نے انہیں دعوت توحید پیش کی، اس کا اندازہ آپ قرآن کی آیتوں سے لگا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، کہ جب رات کا اندھیرا آ گیا تو ستارہ چمکا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، اے میری قوم کیا تم اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا تم اس چاند کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہو جاتا، لیکن میرے رب نے مجھے پیدائشی ہدایت پر رکھا ہے، میں ہدایت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یوں آپ نے ایک دل نشی انداز اور طریقے سے ان کے ڈوبنے کا حوالہ دے کر ان کے معبود نہ ہونے کی دلیل قائم کی۔ پھر فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، پھر جب چمکتا ہوا سورج دیکھا تو آپ نے کہا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ تو ان میں سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میرا تمہارے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ نے براءت بھی ظاہر کی
اور برات ظاہر کرنے کے بعد آپ نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اپنا منہ اس رب کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، حنیفاً، اور میں اسی کا ہو کر رہ گیا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں پوری قوم کو ان کی گمراہی بتائی کہ جس ستارے کو تم پوجتے ہو وہ تو ڈوب جاتا ہے، جس چاند کو تم پوجتے ہو وہ تو ڈوب جاتا ہے، جس سورج کو تم پوجتے ہو وہ تو ڈوب جاتا ہے، اور رب تو وہ ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہیں، اور میں اسی رب کا بندہ ہوں۔ یہ آپ نے پوری قوم کو ہدایت دی۔ اس کے بعد آپ نے رخ کیا اپنے گھر کی طرف، تو آپ کا چچا بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے، تو ایسے کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ آپ نے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان کی پیروی نہ کر، بے شک وہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، تو بت پرستی سے باز آ جا۔ یہاں تک کہ آپ نے اتنا منع کیا کہ چچا نے کہا جو قرآن میں ہے یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، یعنی یہ جو آپ دعوت حق پیش کریں گے، دھیان سے سنیے، آپ جو دعوت حق دعوت توحید پیش کریں گے تو یوں نہیں کہ جنہیں آپ کہیں گے انہیں برا نہیں لگے گا یا پھر وہ آپ پر ایکشن نہیں لیں گے۔ یہ تو قرآن میں سیرت ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہے۔ جب آپ نے اپنے چچا کو ٹوکا اور روکا اور منع کیا تو اس نے کہا اے ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھراؤ کروں گا اور ایک لمبے زمانے تک میں تجھ سے بے تعلق ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کی یہ بات سن کر کے یہ نہیں کہا کہ چلو اب تو چچا دور ہو جائے گا، یہ بات کروں گا تو چلو بات کرنا چھوڑ دوں، اب تو چچا مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو چلو بات چھوڑ دوں۔ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے بات چھوڑ دینے والی بات۔ اور پھر میں آپ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ کبھی کبھی ہم دین کا کام کرنے والوں کو کسی آزمائش میں دیکھتے ہیں، کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں، تو لوگ اس کو بدشگونی لیتے ہیں اور لوگ یوں سمجھتے تھے لوگ یہ بہت دین کا کام کر رہا تھا، دیکھو اب کیسا مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کے لیے آزمائشیں تو ضرور آتی ہیں، اور اس کو کوئی بدشگونی نہ لیں، کیونکہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا پھر احد میں سیدنا امیر حمزہ ہو یا دیگر صحابہ اہل بیت اطہار کے مکرم افراد، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، مگر آج تک کوئی بندہ یہ سوچنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ معاذ اللہ ان کی طرف کسی غلط حرف کی نسبت کریں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے اور دین والے بھی جانتے ہیں کہ بندہ دین کے لیے جتنی ذلتیں اٹھاتا ہے اللہ مرتبے اتنے ہی بلند فرما دیتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی تو دی گئی کہ پتھراؤ کریں گے آپ پر، تمہیں بے تعلق کر دیں گے، لا تعلق ہی کریں گے تم سے، مگر اس کے باوجود آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اور آگے پھر آرڈر آ گیا، اقتلوہ او حرقوہ، ابراہیم کو قتل کر دو یا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، یہاں تک کہ آگ جلائی گئی اور لکڑیاں 1 مہینے تک اس میں ڈالی گئیں، آگ جلی تو اتنی تیز کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرے تو جل کے گر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے لایا گیا اور منجنک میں رکھ کر، جو کہ ایک سمجھو کہ پتھر پھینکنے کی توپ، اس میں رکھ کر آپ کو پھینکا جانے لگا۔ آپ کے پاس اس وقت، اور یہاں بھی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، دھیان ہے آپ کا، ہے توجہ آپ کی، یہاں بھی ان نمرودیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس آگ کے قریب نہیں جا سکتی، اتنی تیز جل رہی ہے، تو ابراہیم کو ڈالنے کون جائیں؟ تو یہاں بھی ابلیس آیا، اور بڑے پارسا بزرگ کی شکل و صورت میں، اور یہی ابلیس جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے مکے میں ہجرت سے پہلے، تو سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے قریش کفار، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کیا کریں۔ تو دروازے پر اس وقت بھی کوئی آیا تھا، دستک دی تو پوچھا کون ہے؟ کہا انا شیخ من نجد، میں نجد سے ایک بزرگ ہوں، تمہیں سنا ہے کہ تم پریشان حال ہو، تمہیں مشورہ دینے آیا ہوں۔ اس نے بھی مشورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیا۔ تو یہ ابلیس پارسائی کے لباس میں آنے کا عادی ہے، اس بات کا احساس اہل ایمان کو مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ یہ موت کے غرغرارے میں بھی تمہارے پاس آئے گا ماں اور باپ کی شکل بن کر کے، اور اس وقت بھی تمہیں بہکائے گا کہ تو عیسائی بن جا یا یہودی بن جا، مگر یہ ہیں انبیاء کرام کی پاکیزہ سیرتیں، جنہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نور ایمان ملتا ہے اور ہمیں استقامت نصیب ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے نزدیک معیار حق پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ بندہ حق پر عمل کرے تو احمد ابن حنبل بن کر کے ننگی پیٹھ پر کوڑے کھائے تو بھی وہ حق ہی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حق پر ہوتا تو اس کی ننگی پیٹھ پر کوڑے کیوں لگائے جاتے۔ وہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں، جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حق پر ہوتے تو اتنا کیوں ہوتا۔ نہیں، حق پر ہونا یہ چیزیں معیار نہیں ہیں، حق پر ہونا معیار ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین پر استقامت کے ساتھ قائم ہو، یہ ہے حق کی علامت۔ دنیا کے حادثات کتنے بھی آ جائیں، یہ ان حادثات میں پھنس جانا، ان مصیبتوں میں مبتلا ہو جانا، آزمائشات میں گھر جانا اور جسمانی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ کوئی حق سے علاوہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو آزمائشیں آتی ہی ہیں حق والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مشورہ دیا نا، اس ابلیس نے پاکیزہ لباس میں آ کر تو منجنیک میں ڈالا جانے لگا، تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ حکم دیں، میں فرشتے کو حکم کرتا ہوں، فرشتہ ہوا لائے گا، ساری آگ اڑا دے گا۔ آپ حکم دے پانی کا، فرشتہ میرے ہاتھ نیچے ابھی پانی برسائے گا، ساری آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس رب کی حاجت ہے اسی رب کی بارگاہ میں آپ کی بات پہنچا دوں۔ کہا جس رب کی بارگاہ میں بات کہنی ہے وہ میرے دل کی بات بہتر جانتا ہے۔ علمہ بحال حسب من سوالی،
میرے سوال کرنے سے وہ بہتر میرے حالات کو جانتا ہے۔ اب یہاں وہابی اور نجدی فکر دھوکہ دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہوتا تو جبریل سے نہ مانگ لیتے۔ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے جبریل سے نہیں مانگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ خود جبریل سے افضل ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ سے مدد اس لیے نہیں مانگتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانگی تھی، جبریل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی تھی، تو کیا تم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو مرتبہ جبریل سے بلند ہے، اور اس کا مرتبہ جس کا بلند ہو وہ اس سے کیوں مانگے جس کا مرتبہ کم ہے؟ اور اگر ناجائز ہوتا مدد مانگنا تو یہی جبریل سدرہ کے پاس ہمارے نبی سے نہ مانگتے کہ حضور نے جب کہا تھا جبریل میں جا رہا ہوں رب کے قرب خاص میں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، تو جبریل نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ مجھے جو مانگنا ہوگا اللہ سے مانگوں گا، بلکہ جبریل نے کہا حضور مجھے آپ کی حاجت ہیں، اور وہ حاجت یہ ہے کہ آپ کی امت قیامت کے دن پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو آپ دیکھیں، اور یہاں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے لفظ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی، چاند کی، سورج کے معبود ہونے کی ساری دلیلوں کو مسترد کر دیا۔ آپ نے نمرود کے دربار میں جا کر کے مناظرہ کر کے اس کی دلیلوں کو رد کر دیا۔ آپ نے اپنے چچا کو اور دیگر پوری قوم کے سامنے توحید کی دلیلیں مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی، اور جب قوم باز نہ آئی پھر بھی، تو اب آپ کا جو عمل تھا نا وہ عمل ہمارے لیے نمونے عمل ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اب چلو قوم مانتی نہیں تو اب کیا کریں، ہم بھی انہی کے جیسے ہو جائیں۔ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے ان قوم سے کہا انا براء منکم، تم بدعقیدگی سے باز نہیں آتے تو ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ اب اپنی امت کو ان کے ساتھ رکھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بروں کے اثرات ان پر مرتب ہو جائیں، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی قوم کو برائیوں سے روکتے تھے، انہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، مگر جب قوم باز نہ آئی تو پھر بنی اسرائیل کے علماء انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے، بار شریعت میں یہ حدیث ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے پھر اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے۔ اب وہ جو برائی سے روکتے تھے نا، اب انہیں برائی نہیں لگتی ہے۔ اب وہ جنہیں بھلائی کا حکم دیتے تھے، اب انہیں وہ بھلائی کا حکم دینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے انا براء منکم۔ آج اس پر عمل بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ اگر تو نہیں مانتا، بدعقیدگی سے باز نہیں آتا تو اب تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو۔ صرف جانور ذبح کرنا ہی ان کی سیرت نہیں ہے، یہ جانور ذبح کرنا سیرت کا ایک حصہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آ کر ہمیں پوری سیرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ تم ایک حصہ کر کے پوری سیرت کو یاد رکھو۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پاکیزہ حصہ۔ آپ آگ میں گئے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں پر جو رسیاں باندھی تھی نا، آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا، اور آگ ہی تھی مگر جلا نہ سکی۔
ایسا نہیں ہے کہ آگ پھول بن گئی، وہ آگ آگ ہی تھی مگر آگ جلا نہ سکی۔ یا نارو، اللہ نے فرمایا اے آگ کونی بردوں و سلامت، تو سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ ایک عقیدہ سن لو، نبی نمرود کی آگ میں ہو تو بھی آگ جلا نہیں سکتی، نبی کنویں کے اندر ہو کنان کے یوسف علیہ السلام کی صورت میں تو کنواں ان کے جسم کو پامال نہیں کر سکتا، نبی یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں ہو 40 دن تک تو مچھلی انہیں گلا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی، نبی سلیمان علیہ السلام کی صورت میں بیت المقدس میں 100 سال تک کھڑے رہیں تو دیمک کی مجال نہیں کہ ان کے جسم کو ٹچ کر سکے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے نبی کا جسم ہر وقت سلامت رہتا ہے۔ یہ نجدی سوچ ہے جس نے یہ کتابوں میں لکھ مارا اور جس کی آج یہ وکالت کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ یہ تو نمرود کی آگ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کے جسم کو میں نہیں جلاؤں گی، یہ تو کنان کے کنویں کا بھی عقیدہ تھا کہ میں یوسف کے جسم کو میلا نہیں کر سکتی، یہ تو مچھلی کا بھی عقیدہ تھا کہ میں یونس کے جسم کو ختم نہیں کر سکتی، یہ تو اس دیمک کا بھی عقیدہ تھا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے جسم کو فنا نہیں کر سکتی۔ تو جب ان ساری چیزوں کا عقیدہ یہ ہے جو مکلف نہیں ہیں تو پھر جنہیں مکلف بنایا گیا شریعت کا وہ کیوں یہ عقیدہ نہیں رکھتے؟ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یوں ان کی سیرت میں بڑی لمبی باتیں ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب خطبہ عید میں امام صاحب خطبہ عید میں وَكَبِّرْهُ تکبیرہ جب پڑھتے ہیں تو عوام بھی اس وقت اللہ اکبر پڑھتی ہیں، تو ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح خطبہ جمعہ میں امام آیت درود پڑھتے ہیں تو اس وقت درود پڑھنا عوام کے لیے منع ہے کہ زبان سے نہ پڑھیں، دل سے پڑھیں، اسی طرح سے وَكَبِّرْهُ تکبیرہ جب یہ لفظ بھی امام خطبہ عید میں پڑھیں تو اس وقت ہم دل سے تکبیر پڑھیں لیکن زبان سے اس وقت خاموش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔